الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ مخالفین جو ہیں کیا ہیں؟ مخالفین سے مراد کیا ہیں؟ خوارج اور روافض، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں مخالفاں عظیم معنی غافل اند، جو مخالف پارٹی ہے وہ اس معنی سے غافل ہے۔ کس معنی سے؟ کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کی سلامتی کا اس کے اندر بہت زیادہ دخل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخالف جو ہے اس معنی سے غافل ہیں، وہ از محبت متوسط ایشان جاہل، اور ان کی درمیانی محبت سے جاہل ہیں۔ کن کی؟ اہل سنت کی، کیونکہ اہل سنت نے کون سی محبت اختیار کی؟ محبت متوسط، درمیانی محبت۔ اور روافض نے کون سی محبت اختیار کی؟ محبت افراط، محبت یعنی حد سے آگے بڑھ گئے کہ شریعت کی حدوں کو بھی کراس کر ڈالا۔ اور خوارج نے کون سی محبت کو اختیار کیا؟ محبت تفریط، یعنی ان کی شانوں کے اندر کمی کی، ان کی شانوں کے اندر۔ اور اہل سنت کی یہ شان ہے کہ یہ درمیان میں رہے، نہ انہوں نے افراط کو اپنایا نہ انہوں نے تفریط کو اپنایا، بلکہ یہ درمیان میں رہے، اور درمیان کا جو راستہ ہے یہی حق راستہ ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معنی سے مخالفین غافل بھی ہیں اور اہل سنت کی درمیانی محبت سے بھی جاہل ہیں۔ اہل سنت کی محبت متوسط سے کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اگر فرماتے جانب افراط را خود اختیار کردند، جانب افراط کو مخالفین نے اپنے لیے اختیار کیا۔ کس کے لیے اختیار کیا؟ کون سی جانب کو؟ جانب افراط، جس کے اندر محبت کے اندر غلو ہوتا ہے، یعنی محبت کے اندر شرعی حدود کا لحاظ، بلکہ محبت کے اندر شرعی حدودوں کو کراس کیا جاتا ہے۔ اور اس راستے کو کس نے اپنایا؟ مخالفین نے اپنایا۔ کون سی جانب کو؟ جانب افراط کو شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا۔ وَمَا وَرَائِ افراط را تفریط انگاشتہ، اور مخالفین نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ افراط کے علاوہ جو راستہ ہے وہ تفریط کا راستہ ہے۔ کیا کہا؟ افراط کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ کمی والا راستہ ہے، کہ اس کے اندر اہل بیت اطہار کی شانوں کے اندر کمی کی ہوتی ہے۔ اب اس مخالفین سے مراد کون ہے؟ روافض۔ کون ہے؟ کہ روافض نے اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ افراط والا راستہ اختیار کیا، اور افراط کے راستے کے علاوہ جو راستہ ہے انہوں نے اس کو کون سا راستہ قرار دیا؟ تفریط والا راستہ قرار دیا۔ جب تفریط والا راستہ قرار دیا،
حکم بخروج نمودہ اند، پھر کون سا حکم لگا دیا؟ خروج والا حکم لگا دیا۔ کس کا حکم لگا دیا؟ وہ کہنے لگے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر جانب افراط کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ خارجی ہے۔ ایسا شخص کو کون ہے؟ کس نے کہا؟ روافض نے۔ کس نے کہا؟ اب آگے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ دانستہ اند کہ درمیان افراط و تفرید حد است وسط کہ مرکز حق است۔ کہتے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ روافض نے جانب افراد کو اختیار کیا اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے اس کو کون سا راستہ قرار دیا؟ جانب تفرید والا راستہ قرار دیا، اور کہا جو اس راستے کو اپنائے گا ایسا شخص کون کہلائے گا؟ خوارج کہلائے گا۔ ایسے کون ہوں گے؟ خوارج ہوں گے۔ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ افراط اور تفرید کے درمیان ایک حد ہے۔ افراط اور تفرید کے علاوہ ایک حد ہے جس کو حد وسط کہا جاتا ہے، درمیانی حد ہے، اور وہ جو درمیانی حد ہے مرکز حق است، وہ حق کا مرکز ہے، وہ حق کا۔ انہوں نے کیسا دھوکہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جانب افراد کو اپنے لیے اختیار کیا، ظاہر بات جب اپنے لیے اختیار کیا تو اس کو حق سمجھا، اس کو کیا سمجھا؟ اپنے گمان میں، حالانکہ وہ حق وہ شریعت سے آگے کا راستہ ہے، شریعت کی حدود سے آگے بڑھ کر پیار کیا جاتا ہے جس کو شریعت قبول ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ جانب افراد کے علاوہ جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ افراط تفرید والا ہے۔ کیا ہے؟ تو جو اس راستے کو اپنائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ خارجی۔ حالانکہ حضرت مجدد الفسانی اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے عقل کے اندھے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ افراط اور تفرید کے درمیان ایک حد ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ حد وسط کہا جاتا ہے، درمیانی حد ہے، اور یہی مرکز حق ہے جو افراط اور تفرید کے درمیان میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَوْطِنِ صِدْق کہ نصیب اہل سنت گشتہ است۔ کہتے سچائی کا جو مقام ہے نا وہ یہی درمیانہ راستہ ہے، اور یہ اہل سنت کا نصیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو یہ بہت بڑا حصہ عطا فرمایا کہ درمیانہ راستہ جو کون سا راستہ ہے؟ حق والا راستہ ہے۔ کون سا ہے؟ حق والا راستہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا؟ وہ اہل سنت کو عطا فرمایا۔ آگے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں عجب است، کہتے ہیں یہ بات بڑی تعجب کی ہے، یہ بات بڑے تعجب کی ہے کہ پیچھے انہوں نے کیا کہا؟ جانب افراد کے علاوہ جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تفریط والا راستہ ہے۔ حالانکہ کتنے راستے ہیں؟ دو۔ جانب افراد کے علاوہ دو راستے ہیں نا، ایک درمیانہ راستہ ہے، دوسرا کون سا ہے؟ تفریط والا راستہ ہے، اور انہوں نے وسط والے راستے کو بھی تفریط والا راستہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ وسط والے راستے کو بھی کیا کہہ دیا؟ تفرید والا راستہ کہہ دیا۔ حالانکہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو، نادانوں کو اتنا نہیں پتہ کہ افراط و تفرید کے درمیان ایک اور راستہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متوسط کہا جاتا ہے، اور وہی مرکز حق ہے، وہی مرکز حق ہے، اور وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ اہل سنت کا حصہ ہے۔ اب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں بڑی تعجب کی بات ہے کہ خوارج را اہل سنت کشتہ اند،
وسطی سال دشمنان اہل بیت ایشان نمودہ اند۔ اب بات سننا، یہ بڑی غور کی بات سننے والی۔ روافض نے جانب افراط والا رستہ اختیار کیا اور اس کے ماں سوا کو کیا کہا؟ اس کے ماں سوا کو تفریط والا رستہ کہا، اور کہتے ہیں کہ اس کو اپنانے والے کون ہیں؟ خوارج کہلاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات غلط لکھی ہے، خوارج نے یہ بات اپنے کتابوں کے اندر یہ بات غلط تھی، جس کو یہاں پر مجدد پاک بیان فرماتے ہیں۔ یہ ان کی بات غلط ہے۔ افراد کے علاوہ دو رستے ہیں، ایک کون سا رستہ ہے؟ متوسط والا ہے، دوسرا رستہ تفریط والا ہے۔ دوسرا، اس کا مطلب ہے تفریط والے رستے کو اپنانے والے خوارج ہیں، اور متوسط جو راستہ ہے اس کو اپنانے والے اہل سنت ہیں۔ فرق ہے یہ نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے فرق ہی مٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ افراد کے علاوہ جو بھی رستہ ہے، چاہے وہ کیا ہو، متوسط والا ہو چاہے وہ تفرید والا ہو، وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ تفرید والا راستہ ہے۔ دونوں کو تفرید والا راستہ کہہ دیا۔ اب حضرت مجدد پاک تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی عجیب کی بات ہے، اس چیز کو انہوں نے جو تفرید والا راستہ قرار دیا نا، اس کے اندر بڑا تعجب ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں خارجیوں کو تو اہل سنت نے قتل کیا ہے، خارجیوں کو اہل سنت نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے، اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی بیخ کنی کی ہے، ان کو جڑ سے اکھیرنے کی کوشش کی ہے۔ کنہوں نے؟ اہل سنت نے۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خوارج کو اہل سنت نے کیا کیا؟ قتل کیا ہے، اور ان کی یہ دشمن تھے اہل بیت کے خوارج، اور اہل سنت نے ان کا کیا کیا ہے؟ پنجابی کے اندر آپ سمجھے مکو ٹھپا ہے، کہتے ہیں نا ارا مکو ٹھپ دیتا ہے، تو مکو ٹھپنے والا کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ کون ہے؟ کہتے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ چیز ملتی ہے کہ خوارج کو قتل کس نے کیا ہے؟ اہل سنت نے قتل کیا ہے، اور یہی خوارج جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، ان کو مغلوب کس نے کیا ہے؟ اہل سنت نے کیا ہے۔ اور اس وقت کے اندر روافض نام کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، دو ہی طبقے تھے، اہل سنت اور خوارج۔ اہل سنت تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، پھر جب وہ درمیان میں خوارجیوں نے کیا کیا؟ سر اٹھایا، تو اہل سنت نے ان کے سر کو دبانے کی کوشش کی، ان کے سر کو، اور بات سمجھ لگ رہی نا، ان کے سر کو کیا کیا؟ دبانے کی کوشش کی، ان کے مذہب کو مغلوب کرنے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت روافض کا جناب والا کوئی چکر تھا ہی نہیں، نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اگر بودا حکم عدم داشتہ، کہتے اگر قلیل تھوڑے بہتے ہوں گے بھی نا، تو وہ قانون ہے القلیل کالمعدوم، کہ تھوڑوں کی حیثیت کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح نہ ہونے جیسی ہے۔ پہلے تو ہے کہ روافض کا اس وقت میں کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں، اگر تھوڑے ہوں بھی تو اس کا حیثیت ایسے جس طرح نہ ہونے کی طرح ہے۔ القلیل کل، سمجھ لگی نا میری بات؟ القلیل کالمعدوم کی طرح ہے۔ آگے فرماتے ہیں مگر بازام فاسد خود محبان اہل بیت را رفضہ تصور کند۔ اب دیکھیں کس طرح رافضیوں نے شیعہ مذہب نے کس طرح اہل سنت کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، کہ اہل بیت طہار کے محبان کون تھے؟ وہ اہل سنت تھے، اور ثابت کون کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ وہ روافض ثابت کر رہا ہے کہ محبان اہل بیت ہم ہیں۔ تو مجدد پاک جناب والا تاریخ سے ثابت کر رہے ہیں کہ اس وقت روافض کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس وقت روافض کا، اس وقت خوارج اور ان کے مقابل میں اہل سنت تھے، اور اہل سنت نے کیا کیا؟ خوارج کو قتل بھی کیا، ان کو دبایا بھی، ان کو مغلوب بھی کیا، ان کو، کیونکہ خوارج اہل بیت طہار کے دشمن تھے، اور ان کے مقابلے میں اہل سنت کون تھے؟ اہل بیت طہار کے محب تھے۔
اب لیبل محبت کا کون لگا رہا ہے اپنے لیے؟ روافظ لگا رہے ہیں۔ روافظ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لیبل اپنے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب تاریخ سے جناب والا حضرت مجدد پاک اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے گھپلا ڈالا ہے۔ اپنے آپ کو کیا شو کر رہے ہیں روافظ کہ ہم کون ہیں؟ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم نے جانب افراد کو اپنایا، ہم نے ان سے اس طرح کا پیار کیا کہ اس پیار کے اندر نہ حد ہے نہ کوئی شمار ہے۔ اور معاشرے کے اندر بھی کہا کہ ہم حضرت علی سے بے حد پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور اسی جانب افراد کو حق والا راستہ کہہ دیا۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں حالانکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ کے اندر تو روافظ کا نام و نشان اس وقت نہیں تھا، بلکہ اہل بیت طہار کے محب کون تھے؟ اہل سنت تھے۔ جہاں صحابہ کرام سارے کون تھے؟ وہ سنی تھے نا، اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اہل بیت سے۔ جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جو ہیں وہ حضور کے اوپر سواری کر رہے تھے، تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا کیا بات ہے کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر سواری دیکھ رہے ہو تو سوار بھی دیکھو۔ تو مجھے بتائیں اس وقت پھر اہل بیت سے پیار کرنے والے کون تھے؟ وہ اہل سنت ہی تھے نا۔ صحابہ جو سنی تھے، سارے صحابہ وہ اہل سنت تھے۔ بعد میں جناب والا جا کے خارجیوں نے سر نکالا، پھر اہل سنت نے ان کا کیا کیا؟ کلا کما کیا۔ اس وقت تو جناب والا یہ رافضیوں کا نام و نشان تھا ہی نہیں، رافضیوں کا نام و نشان۔ لیکن اہل بیت طہار کے محبت کے ٹھیکیدار اب کون بن رہا ہے؟ اب یہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں کہ محبت والے ہم ہی ہیں، محبت والے۔ تو کتنی گہری نگاہ حضرت مجدد پاک کی، کیا آپ نے تاریخ سے ثابت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مگر اپنے فاسد گمان میں اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو رافضی تصور کرتے ہیں کہ جو رافضی ہیں نا وہی اہل بیت اطہار سے کیا کرنے والے ہیں؟ وہ اہل سنت را روافظ گویند، اور اہل سنت کو بھی روافظ کہتے ہیں۔ اہل سنت کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ اگر ہم مثال کے طور پر کوئی محبت والا واقعہ سنا بھی دیں نا اس دور کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سنی نہیں تھا، وہ رافضی تھا۔ وہ سنی کیونکہ محبان اہل بیت تو روافظ ہیں۔ اگر ہم کوئی اپنے سنی بھائی کا کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ دیکھو اس دور کے اندر، جس طرح میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے، تو وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ وہ جس نے پیار کیا وہ سنی نہیں تھا، وہ تو رافضی تھا۔ اب دیکھنا، اگر گرفت دیکھنا حضرت مجدد پاک کی، آپ فرماتے عجب معاملہ است، عجیب معاملہ ہے، گاہے اہل سنت را از خوارج می شمرند کہ افراط محبت ندارد۔ کہتے ہیں یہ روافظ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کبھی اہل سنت کو خوارج میں سے شمار کرتے ہیں۔ اہل سنت کو کیوں شمار کرتے ہیں؟ اس لیے شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے افراط والی محبت ہی نہیں کی، انہوں نے، اب سننا ذرا، کہتے ہیں یہ بڑا معاملہ عجیب ہے روافظ کا، کبھی ادھر اہل سنت کو رافضی کہہ دیتے ہیں اور کبھی اہل سنت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خارجی کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کبھی جناب والا اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور کبھی خارجیوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اب کہتے کبھی اہل سنت کو خوارج میں سے شمار کرتے ہیں۔ اچھا پوچھتے ہیں ہاں جی کیوں آپ شمار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے افراد والی محبت نہیں کی جو ہم نے کی ہے۔ اچھا جی، وگاہے نفس محبت را ازی بزرگواراں احساس نمودہ ای شان را روافظ می دانند۔
اور کبھی نفس محبت ان بزرگوں سے جب محسوس کی نا انہوں نے کہ اہل سنت کے بزرگوں نے بڑا پیار کیا، ان کے واقعات پڑھے کہ اہل بیت سے بڑا پیار کرتے تھے، جب انہوں نے یہ واقعات پڑھے انہوں نے کہا وہ تو سنی تھے ہی نہیں، وہ رافضی تھے۔ وہ کیا تھے؟ اب کیسی جی بات ہے، کبھی اہل سنت کو ٹائٹل کون سا دے رہے ہیں؟ خوارج کا دے رہے ہیں، اور کبھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج کا شیعہ بھی اس طرح کرتا ہے۔ اگر آج کا صحیح سنی جو ہے نا، اگر ان کے ساتھ افراط والی محبت نہیں نہ کرے گا، آج بھی وہی شیعہ اس کو خارجی کہے گا۔ کیا کہے گا اس کو؟ اور اگر آج کوئی سنی افراط والی محبت کرے گا نا، تو رافضی جو شیعہ ہے وہ اس کو رافضی کہے گا۔ ایسی ہے نا بات۔ آج بھی آپ اصول یاد رکھ لو کہ جو اصول اس وقت تھا کہ اگر وہی جانب افراط والی محبت سنی نہیں نہ کرے گا تو اس پر کون سا فتویٰ لگا دیں گے؟ خارجیوں کا لگا دیں گے۔ اور اگر اور جانب افراط والا اگر کوئی سنی پیار کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو رافضی اس کو کیا کہہ دے گا؟ یہ ہمارا ہی ہے، یہ بھی رافضی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں لہذا ایشانا از جہالت خود اولیاء عظام اہل سنت، کہتے لہذا جو رافضی ہیں نا اپنی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیاء عظام کو، اہل سنت کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں کہ دم از محبت اہل بیت می زنند و اظہار حب آل محمد می نمایند روافظ می انگارد۔ کہتے ہیں رافضی اپنی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیاء کرام کو، اب اہل سنت کے اولیاء کرام جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرا ہے، آل محمد کی محبت کا اظہار کیا ہے، اب یہ روافظ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ روافظ می انگارد، ان کو رافضی شمار کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت امام شافعی کا شعر پیش کرتے ہیں، امام شافعی نے دیتے نا، امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت اطہار کا پیار کیا رفض ہے تو گواہ جو کہ میں بھی رافضی ہوں۔ اب اسی شعر کو پیش کرتے نہیں کرتے؟ اب فرماتے ہیں یہی بات یہ جاہل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے افراط والی محبت کی ہی نہیں، انہوں نے تو شرعی محبت کی ہے۔ امام شافعی کی کسی قول سے دکھا دو کہ انہوں نے حضرت مولا علی کو انبیاء پر فضیلت دی ہو یا کسی نبی کے برابر کا ہو، دکھا دو۔ انہوں نے محبت کی ہے کون سی؟ محبت وسط، محبت وہی کی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جب دیکھا کہ اہل سنت کے بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرا ہے، انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ اپنے کھاتے میں ڈال لیا، رافضی لکھ دیا۔ وبسیاراں از علماء کرام اہل سنت کہ منع از افراط عام محبت می نمایند و در تعظیم و توقیر حضرات خلفائے ثلاثہ می کوشند خوارج می دانند۔ کہتے بہت سے اہل سنت کے علماء کرام جو اس افراط سے، اس محبت کے افراط سے منع کرتے تھے، اس محبت کے افراط سے، کس محبت کے؟ اہل بیت اطہار کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بہت سے علماء کرام منع کرتے تھے کہ اس طرح کی محبت نہیں کرنی، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کی تعظیم، ان کا ادب بجا لانا ہے۔ کہتے اہل سنت یہ تعلیم دیتے تھے۔ خوارج می داند، یہی رافضی ان کو کیا شمار کرتے تھے؟ خوارجی۔ کہتے یہ خوارج ہیں، یہ کیا ہیں؟ خوارج ہیں۔
وائے ہزار وائے عظیم جرت ہائے نامناسب ایشاں، کہتے ہیں ان نامناسب جرتوں میں سے کئی ہزار انہوں نے جرتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ جرت ہے نا کہ انہیں بزرگوں کو انہوں نے کیا کہہ دیا، رافضی کہہ دیا۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ان کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی بڑی ایسی غلط کام کیے ہیں جن کو اگر شمار کیا جائے تو ڈھیر لگ جائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں از افراط محبت است کہ تبری از خلفائے ثلاثہ وغیر ایشاں را شرط محبت امیر داشتاند۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں محبت کے افراط سے، محبت کے جو کہ خلفائے ثلاثہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام آل مردوان سے بیزاری کو یہی رافضی حضرت مولا علی کی محبت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا علی سے پیار کی شرط کیا ہے؟ جو خلفائے ثلاثہ کو برا کہے گا، جو صحابہ کرام کو برا کہے گا، اس کے دل میں حقیقی طور پر مولا علی کا پیار ہے۔ یہ رافضیوں کے نزدیک شرط ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی وہ تبرہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں نکالنا، ان کو برا بلا کہنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت مولا علی کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ہم برا بلا کہیں گے تو ہماری محبت کامل ہوگی۔ یہ شیعوں کا کیا، آج بھی ان شیعوں کا یہی نظریہ ہے۔ تو آگے حضرت مجدد پاک کیا فرماتے ہیں؟ انصاف باید نمود، انصاف کہتے ہیں انصاف کرنا چاہیے کہ این چے محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ شرط حصول آن بیزاری از جانشینان پیغمبر بود علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام وسب و طعن اصحاب خیر البشر باشد۔ کہتے ہیں یہ کیسی عجیب محبت ہے کہ مولا علی کی محبت کے حاصل ہونے کے لیے کیا شرط قرار دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے بیزاری، ان کو برا بلا کہنا۔ کہتی ہے کتنی عجیب محبت ہے، یہ کتنی۔ اور فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں است کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمیع اصحاب آن سرو می نمائند۔ اہل سنت کا گناہ یہی ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں اہل سنت کا گناہ یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت طہار کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی لازم پکڑا۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعظیم کو بجا لائے، ان کی عزت اور احترام کو برقرار رکھا۔ یہ اہل سنت کا گناہ ہے؟ کیا یہی اہل سنت کا گناہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی پیار کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ تو یہاں تک جو ہے آج انشاءاللہ العزیز ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔